اللہ نے ذہن دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بعضوں کے پاس تو یہ عقل ہوتی ہی نہیں ہے۔ ذہن سے مراد میرا وہ دماغ نہیں ہے بلکہ عقل۔ دماغ ایک الگ چیز ہوتی ہے، عقل ایک نور کا نام ہے جس نور کی برکت سے انسان صحیح غلط، ہدایت گمراہی اور نیکی بدی میں فرق کر سکتا ہے۔ جانوروں میں چونکہ یہ نور موجود نہیں ہوتا، دماغ ہوتا ہے۔ آپ نے بھینس کا دماغ کھایا ہوگا میرے خیال میں، کبھی کبھی بکرے کا دماغ کھا لیا ہوگا۔ دماغ ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، اسی لیے صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتے۔ بڑا ہو کے جانور اپنی ہی والدہ سے ریلیشن قائم کر لیتا ہے، بعض اوقات وہ گندا پانی پیتے ہیں، گندے پانی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، گندگی میں بھینسیں گائیں دیکھیں منہ مار رہی ہوتی ہیں کچرے کے اندر۔ نور عقل ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ تو بعض اوقات تو یہ نور عقل موجود ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پاگلوں کو دیکھ لیں آپ کہ پاگلوں کے پاس نور عقل موجود نہیں ہوتا، دماغ ہے ذہن میں لیکن وہ بیچارے وہی گندگی میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور عقل دماغ دونوں موجود ہیں لیکن کوئی چیز ایسی غالب آ جاتی ہے کہ نور عقل کو دبا دیتی ہے، جیسے یہ جہاز روڈوں میں پڑے ہوتے ہیں نا ٹن بلیدان ہو کر، ہیرن ویرن پی کے یوں گرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، پھر دیکھیں نالیوں میں گرے پڑے ہوتے ہیں، کچروں کے اوپر، گندگی کے اندر، یعنی نشہ ان کے نور عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ نور عقل جو ہے ہماری خواہشات نفسانی کی وجہ سے دب جاتا ہے، جیسے کہ آج کل کے نوجوان فیس بک پر بیٹھ کر خراب قسم کی چیٹ کرنا، لڑکیوں کے پیچھے پڑنا، ڈرگز وغیرہ یوز کرنا، گندی دوستیاں کرنا، خراب قسم کی چیزیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری نفسانی خواہش ہم پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ہمارا نور عقل دب جاتا ہے اس کے نیچے اور ہم غلط کام کرتے ہیں، حالانکہ عقل موجود ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں نور عقل کی گاڈ گفٹڈ کمی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی کمی دی ہوتی ہے، جیسے آپ نے اگر کلاس میں پڑھتے ہیں تو بعض بڑے ہی غبی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایسے ہمارے خاندان میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت فیصلہ صفر ہوتی ہے، کوئی کرائسس میں آ جائے نا تو کہتے ہیں یار مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورہ دو۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کے مشورے پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ بعض شوہر بڑے غبی ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بڑی ذہین ہوتی ہیں، پھر وہ شوہروں کو انگلی پہ نچاتی ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے عورتیں ناقصات العقل ہیں، لیکن میں نے آپ کو اکثر سمجھایا کہ ناقصات العقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل کم ہوتی ہے، بلکہ اکثر عورت کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کا باطن اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے اور وہ غلط فیصلے کرتی ہے۔ اس اعتبار سے عورت کو ناقصات العقل کہا جاتا ہے، ورنہ جس نبی نے ان عورتوں کو ناقصات العقل فرمایا وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی میں نے عورت سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ اب آپ اندازہ کریں، سرکار نے گواہی دے دی۔ اسی لیے اکثر جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد اپنی ماؤں سے لڑتے ہیں، ماں کے احسانات بھلا کر بیوی کے زلفوں کے اسیر ہو کر اسی ماں سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں کو حقارت کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں، اور ماں کو چھوڑ کر بعض اوقات اپنی بیویوں کو لے کے چلے جاتے ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور پھر بعض اوقات ملتے نہیں ہیں ساری زندگی۔ ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ پوری زندگی ماں سے نہیں ملے ہیں اور ماں تڑپتی رہی ہے، اس کا دل دکھتا رہا ہے، حتیٰ کہ ماں نے وصیت کر دی ہے کہ مرتے وقت اگر یہ آ بھی جائے میرا چہرہ نہ دکھانا اور نہ یہ جنازے میں شرکت کرے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو یوں بعض اوقات نفسانی خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں، تو بیوی کی اس سے خواہش چونکہ پوری ہو رہی ہوتی ہے تب عقل زائل ہو جاتی ہے یا انسان غبی ہوتا ہے۔